الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ مجلس آپ کے معمول کے مطابق ماہانہ ذکر کی مجلس ہے، جس کے عمل میں کچھ ترتیب بدلی گئی ہے. ذکر کیا چیز ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں کچھ مختصر گزارش آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ذکر کے معنی ہے یاد رکھنا اور یاد کرنا. یاد رکھنا اپنے دل سے اور اپنے عمل سے ہے، اور یاد کرنا اپنی زبان سے، جس کو عام طور پر ذکر کہا جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام. علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کے لیے شریعت میں نصاب، مقدار اور اوقات متعین کیے گئے ہیں. نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے اوقات بھی متعین ہیں، اول و آخر، اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں. دوسری عبادت روزہ ہے، جو سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، جس کی ادائیگی کے 5 ایام ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یا 8 کو بھی شامل کر لیجیے، یوم الترویہ کو. زکوٰۃ صاحب نصاب سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے. لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جس کا کوئی نصاب متعین نہیں کیا گیا، کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. اور کثرت کی مقدار کیا ہے؟ اپنا دل گواہی دینے لگے کہ اب یہ ذکر کثرت کے دائرے میں آ گیا، اس کے احاطے میں آ گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذکر اللہ حتی یقال مجنون، اللہ کا اتنا نام لو، اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، بس اسی کی رٹ لگائے رہتا ہے، اسی طریقے سے بندہ بس اللہ کا نام لیتا رہے، بہانے بہانے اس کا نام لیتا رہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اس ہمہ وقت کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اور اسی ضمن میں آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ذکر کے ہمارے ذمے کتنے کام ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے.
جو لوگ بزرگوں سے وابستہ ہیں ان کی طرف سے ان کو کچھ معمولات ملے ہوئے ہیں، صبح و شام کے تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے یا کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، چوتھا کلمہ ہے یا اور جو بھی ذکر ہے، ایک تو اس کو پابندی کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر استقامت سے ادا کرتے رہیں، اس میں غفلت نہ ہو۔ یہ روح کی غذا ہے، جس طرح آدمی صبح و شام غذا استعمال کرتا ہے جسم کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ روح کی غذا ہے۔ دوسرا ذکر ہے جس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے اس حدیث پاک کی جو تشریح فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھی ہمہ وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہاں تمام اوقات سے مراد یہ ہے کہ جتنے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، ہر موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی ذکر تھا۔ مثال کے طور پر آپ صبح سو کر اٹھتے ہی آپ کو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور کی دعا پڑھیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک اس کی تلاوت کرنی ہے۔ استنجا کر کے لیے چلے، باہر رک کر آپ کو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے۔ اندر گئے، فارغ ہو کر باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، آپ نے دعا پڑھی۔ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وضو کیا۔ درمیان کی مستحب دعائیں اگر یاد ہو ان کو پڑھتے رہے۔ ان سے فارغ ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ نے دعا پڑھی۔ ابھی صرف بیدار ہوئے، استنجا وضو کیا، 6-7 مرتبہ اللہ کا نام لے لیا۔ ہر عمل کے وقت اللہ کا نام، اللہ کا ذکر۔ مسجد کے لیے روانہ ہوئے، مسجد کے دروازے کو پہنچے، آپ نے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں گئے، آپ مسجد میں پورا وقت آپ کا اللہ کی یاد ہی میں گزرے گا۔ آپ نے سنت ادا کی، جو وقت آپ کو نماز کے پہلے فارغ ملا اس میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جماعت سے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر ذکر ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور جو اوراد ہیں آپ کو ان کو آپ نے پورا کیا۔ مسجد سے نکلے، باہر قدم نکالا آپ نے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم افتح علی ابواب رزقک، جو بھی دعا چاہیں آپ پڑھیں۔ ہر قدم پر دعا ہے، یہ سب اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب صرف اللہ 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 کرنا نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرنا اور ہر حال کے مطابق اس کی نعمت کا تذکرہ کرنا اور اسے سوال کرنا۔ ان دعاؤں کو آپ دیکھیں، مسنون مقبول دعاؤں کے اندر تمام دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر ذکر، ہر دعا اپنے موقع کے اعتبار سے یا تو کسی نعمت کا شکر ہے، یا کسی چیز کا سوال ہے، یا کسی مصیبت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہی 3 چیزیں ان کے اندر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ میں نے بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کیا، ابھی سارا کام باقی ہے۔ آپ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کی دعا پڑھیں گے، کھانے کے درمیان میں الحمدللہ کہیں گے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو ایک لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ پیے تو الحمدللہ کہے، حسن حسین میں روایت ہے۔ کھانے سے فارغ ہو گئے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، دعا پڑھی آپ نے۔
اور دسترخوان اٹھا اس کے موقع کی جو دعا ہے اس دعا کو آپ نے پڑھا۔ اسی طریقے سے جتنے اوقات ہیں، جتنے کام، چھینک آئی تو الحمدللہ، جواب میں یرحمک اللہ، کسی نے کوئی احسان کیا تو جزاکم اللہ، کوئی غم کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، خوشی کی خبر سنی تو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے نام ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، علمی زبان میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ احیان متواردہ، یکے بعد دیگرے جتنے حالات آتے تھے، جن چیزوں کا وقت آتا تھا، کھانے کا وقت ہے تو کھانے کی دعا، سونے کا وقت ہے تو سونے کی دعا، اسی درمیان میں آپ کو اپنے اوراد بھی پورے کرنے، وظائف بھی پورے کرنے، تلاوت بھی کرنی، وہ مستقل ذکر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، دروازہ کھولو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، آپ دکان پہ گئے، کارخانے میں گئے، بسم اللہ پڑھ کر قدم داخل کیا، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا، ہر جگہ اللہ کا نام لگتا چلا گیا، تجارت میں برکت ہوگی، کام میں بھی برکت ہوگی۔ اسی طرح جب آپ رات کو سونے کے لیے گئے تو اس کے درمیان میں جتنے اوقات ہیں، جتنے کام ہیں، سب سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، اپنے اپنے موقع کے ذکر کو آپ نے انجام دیا، اس کے بعد سونے کے لیے گئے، اس وقت کی بھی دعا ہے، مستقل ادعیہ ہیں اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت باسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعها فإن امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اتنی لمبی دعا یاد نہیں تو کم سے کم اللہ بسمک اموت واحیا، تو ہر ایک کو یاد ہے، یہ اللہ تیرا نام لے کر سونے، مرنے جا رہا ہوں، تیرا نام لے کر پھر میں اٹھوں گا، زندہ ہوں گا، یہی اس کو جوڑ دیجیے آخر سے۔ سونے سے پہلے کیا کہا؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام پر میں مرنے جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ زندہ ہوں گا۔ جب سو کر اٹھے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی ظاہری بھی ملی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ کا نام لینے والے